کہ ادب شاعر یا ادیب کے اندر ان سوئے ہوئے خیالات کا نام ہے جو زندگی کی چھیڑ سے جاگتے ہیں اور زندگی کی آنچ پہ تکتے ہیں اور زندگی کے سانچے میں ڈل کر خود زندگی بن جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادب اس کے کئی ایک معنی ہے۔ لغت کے اندر ادب دعوت الناس الی مأدبہ، دسترخوان پہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی ادب کا لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الکلام الحسن، اچھی بات، یا السلوک الحسن، اچھا سلوک، آپ کا معاملہ، اس کو بھی ادب کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الادب هو الذي يتأدب به الأديب من الناس، ادب طرز عمل کو بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان اچھی خصلتوں کو حاصل کرتا ہے، اپناتا ہے، اور بری خصلتوں سے اور جو اخلاق رذیلہ ہے ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لیکن اصطلاح میں جب ہم عربی ادب یا اردو ادب یا فارسی ادب یا کسی بھی زبان کا ادب بطور لٹریچر پڑھتے ہیں تب ادب کس کو کہتے ہیں؟ اس کی کئی ایک تعریفات ہیں، مختلف ادوار میں مختلف ادباء نے اور علماء نے اس کی تعریفات کی ہیں۔ دکتور شوقی ضیف اپنی کتاب تاریخ الادب العربی میں لکھتے ہیں وَهُوَ الْكَلَامُ الْإِنشَائِي الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ إِلَى التَّأْثِيرِ فِي عَوَاطِفِ السَّامِعِينَ وَالْقُرَّاءِ سَوَاءً كَانَ شِعْرًا أَمْ نَثْرًا، یعنی شاعری ہو یا نثر ہو، یعنی نظم ہو یا نثر ہو، اس میں کوئی بھی کام ہے وہ تحریری طور پہ ہو یا تقریری طور پہ ہو، ایسا کلام کہنا یا لکھنا جس کا مقصد یہ ہو کہ پڑھنے والے اور سننے والوں کے جو جذبات ہیں ان پہ اثر کیا جائے، ان پہ اثر اندازی چھوڑی جائے۔ سادہ لفظوں میں اگر ہم کہیں اظہار العواطف باسلوب جید فنی، اپنے جو مافی الضمیر آپ کے خیالات ہیں، احساسات ہیں، ان کا عمدہ انداز میں، اچھے انداز میں اظہار کرنا، یہ ادب ہے۔ عربی ادب اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، جیسے جیسے ادوار تبدیل ہوتے رہے اس کی تعریف میں بھی تبدیلیاں آتی رہیں۔ ابتدا میں ادب سے مراد صرف ان علوم کو لیا جاتا تھا جن سے تحریر نفس کا کام لیا جائے اور جن سے اخلاق کی بہتری ہو اور اخلاق کی صفائی ہو اور معاملہ کرنے میں، ایک دوسرے سے ملنے میں، برتاؤ کرنے میں صفائی ستھرائی آئے، ایسے علوم اور فنون کو ادب کہا جاتا تھا۔ اور کبھی ادب کے اوپر ایسا دور بھی آیا کہ اس کے دامن کو اتنا تنگ کر دیا گیا کہ صرف نظم اور نثر کی دو اصناف کے اندر سارے کا سارا ادب سمٹ کر رہ گیا۔ چنانچہ جب عربی معاشرے کے اندر وسعت پیدا ہوئی اور اقوام بھی عربوں کے اندر داخل ہوئیں اور عربی معاشرہ ترقی کرتا رہا، تب ادب کے اندر اور بھی علوم و فنون کو شامل کیا گیا۔ اس میں سب سے مین اور سب سے اہم وہ تھا تعلیم، تعلیم کو بھی ادب کے اندر شامل کیا گیا۔ چنانچہ معلم اور مؤدب اس شخص کو کہا جانے لگا جو کہ قرآن و حدیث کے علوم کو چھوڑ کر باقی ہر طرح کے علوم کو پڑھایا کرتا تھا، اس میں خواہ قصے ہو، کہانیاں ہوں، شاعری ہو، انصاب ہو، تاریخ ہو، غرض ان ادوار میں جو بھی علوم پڑھائے جاتے تھے ان کے لیے لفظ ادب کا اطلاق ہونے لگا، اور اس چیز کو پڑھانے والے کے لیے لفظ معلم اور مؤدب بولا جانے لگا۔ اس کی سب سے واضح مثال سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نحن بنو اب واحد، کہ ہم یا رسول اللہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، فنراک، تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں، تکلموا بوفود العرب، کہ عربوں کے وفدوں کے ساتھ آپ اس طرح گفتگو فرماتے ہیں بابا کہ لا نفهم کثیرا او لا نفهم اکثرہ، کہ ہم بھی اس کا اکثر حصہ نہیں سمجھ پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علمنی ربی فاحسن تأدیبی وربیت فی بنی سعد، کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے میرے رب نے علم سکھایا، ادبنی ربی، مجھے تعریف میرے رب نے سکھائی ہے، تعریف میرے رب نے کی ہے اور بہت اچھی تعریف کی ہے، اور میں نے بنو سعد میں تربیت پائی ہے۔ بنو سعد وہ خاندان ہے جو کہ حلیمہ سعدیہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھی، ان کا خاندان ہے، اور وہ اس وقت عرب کے تمام قبائل میں سے فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھا۔ تو یہاں لفظ ادبنی بمعنی علمنی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو پہلے سے ہی بہت بلند تر تھے، انک لعلی خلق عظیم، تو یہاں پھر وہ علوم شامل نہیں ہو سکتے لفظ ادب میں جن کا تعلق اخلاق کی صفائی ستھرائی سے ہو، بلکہ یہاں سے جو ہمیں معنی نکلتا نظر آتا ہے وہ ہے علمنی، یعنی تعلیم کا معنی۔ اور اگر دیکھا جائے تو لفظ ادب کا سب سے پہلا استعمال بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہی ملتا ہے، اسی حدیث میں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی۔
ادب کا یہی معنی اور ادب کا یہی مفہوم عصر صدر اسلام تک رہے گا کہ اجتماعی تعلیم و تربیت ہے، لیکن جو عربی معاشرہ ترقی کرتا گیا، عصر عباسی آیا، تو ادب کے اندر وہ علوم بھی شامل ہونے لگے جو کہ کسی نہ کسی طرح زبان کے متعلق تھے، جس میں نحو کا علم، صرف، بلاغت، بیان، معانی، بدیع، تاریخ اور اس طرح کے اور بھی فنون اور علوم ادب کے اندر شامل ہونے لگے۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارے علوم ادب کے اندر شامل ہیں تو پھر ادب کی کیا خصوصیت ہے، ادب کا کیا امتیاز ہے، یا ادب کا کیا موضوع ہے؟ تو ایسے وقت میں اس دور کا ایک بہت بڑا ادیب اور عالم جس کو دنیا جاہز کے نام سے جانتی ہے وہ اٹھا اور اس نے ادب کی تعریف کچھ اس طرح سے کی: الادب هو الاخذ من كل فن بطرف، کہ ہر فن سے اور ہر علم سے تھوڑے کو بقدرے لینا یہ ادب ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جاہز نے تھوڑے کو بقدر ضرورت لینے کی قید لگائی ہے، ایسا کیوں؟ کیونکہ جب ہم کسی بھی موضوع پہ تفصیل سے بحث کریں گے، یعنی بقدر ضرورت نہیں بلکہ تفصیل سے بحث کریں گے اور پوری شرح و بسط کے ساتھ اس کو لکھیں گے، پڑھیں گے اور اس کے متعلق اپنی آراء دیں گے، تو اس میں حقائق کا بیان ضرور آئے گا، اس میں حقیقتیں ہوں گی، حقائق ہوں گے اور مکمل اس کی تفصیلات ہوں گی۔ حالانکہ ادب کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم کسی موضوع کے اوپر مستقل تحقیق کرتے ہیں اور اس کی جملہ تفاصیل کو ذکر کرتے ہیں تو یہ چیز اس فن کا حصہ بن جاتی ہے جس فن میں آپ تحقیق کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں اور یہ حقائق آپ کی عقل کو اپیل کرتے ہیں، آپ کے جذبات یا آپ کے احساسات کو نہیں۔ لیکن اگر انہی علوم و فنون کو، ان کے تھوڑے حصے کو بقدر ضرورت لینے سے اور تھوڑا سا ادب کے اصول اور جو ادب کے مبادیات ہیں ان کے مطابق اگر ڈھال لیا جائے اور اس کے مطابق پیش کیا جائے تو یہ ادب کا حصہ بن جائے گا۔ شاید آپ کے جو احساسات ہیں، آپ کے مشاعر ہیں، آپ کے خیالات ہیں، ان تک رسائی کر دے گا۔ یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ اس نے بقدر ضرورت یا تھوڑی یا زیادہ جتنی بھی مقدار اس نے مقرر کی، اس کی ضرورت نہیں پیش آئی۔